آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص صورت آل عمران یعنی عمران کے خاندان کی صورت پر بات کریں گے۔ اس میں ہم آیات 26 سے 50 تک کا سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی لامحدود قدرت کا بیان، سچے ایمان کی حقیقت اور پھر تاریخ کے کچھ حیرت انگیز معجزات تک بات پہنچتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس پورے سفر کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ اسی ایک آیت میں چھپا ہوا ہے۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ اصل حاکمیت، اصل بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ مطلب عزت ہو یا ذلت، طاقت ہو یا کمزوری، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر آگے کی ساری بات کھڑی ہوگی۔ تو ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے بات ہوگی اللہ کی قادر مطلق ذات کی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی محبت کا راستہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خاص اور منتخب خاندان کا ذکر آئے گا۔ پھر حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام سے جڑے معجزات، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں بات ہوگی اللہ کی قادر مطلق ذات کی، یعنی آیات 26 اور 27 میں اللہ کی قدرت کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہاں جو چیز دیکھنے والی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ یہ صرف بادشاہتیں دینے اور چھیننے لینے تک محدود نہیں، یہ ایک ایک فرد کو عزت دینے اور ذلت دینے تک پھیلا ہوا ہے۔ ہر طرح کی بھلائی صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر دیکھیں وہ پورے کائناتی نظام کو کیسے چلاتا ہے، رات کا دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں، اور پھر ایک بہت ہی ذاتی سطح پر وہ جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت بھی ہے اور اس کی رحمت بھی۔ اور پھر اللہ کی قدرت کی ایک اور زبردست مثال سامنے آتی ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنا اور مردہ کو زندہ سے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا یہاں صرف بائیولوجی کی بات ہو رہی ہے، جیسے انڈے سے چوزا نکلنا؟ نہیں، اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ اللہ ایک کافر کے گھر میں ایک مومن کو پیدا کر سکتا ہے، اور ایک مومن کے گھر میں ایک کافر کو۔ یہ بھی تو تخلیق کا ایک معجزہ ہے جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، تو جب ہم نے اللہ کی اس لامحدود قدرت کو جان لیا تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ سوال یہ کہ ایک عام انسان اس عظیم مالک کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ تو بس اگلی آیات ہمیں اسی سوال کا جواب دیتی ہیں اور اللہ کی محبت کا راستہ دکھاتی ہیں۔ تو پھر وہ سب سے بڑا سوال، اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جائے، اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن اس کا بہت ہی صاف اور سیدھا جواب دیتا ہے، اور جواب یہ ہے بالکل ایک واضح فارمولے کی طرح۔ دیکھیے، اللہ سے محبت کا صرف دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے۔ اصل امتحان، اصل ثبوت تو عمل میں ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اللہ خود اس بندے سے محبت کرے گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کتنا خوبصورت اور سیدھا سا اصول ہے نا، کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی محبت کا راستہ ہے۔ اسی اطاعت کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت 28 میں ایک بہت ہی عملی بات سمجھائی گئی ہے۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر انکار کرنے والوں کو اپنا گہرا دوست یا رازدار نہ بنائیں، اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی۔ اور یاد رکھیں، ایک دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اب یہاں سے کہانی ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ہم عام ہدایات سے نکل کر اب تاریخ کے اوراق میں جھانکیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کا منصوبہ کیسے کام کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی خاص چنے ہوئے خاندان سے ملوایا جائے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے پوری انسانیت میں سے کچھ خاص خاندانوں کو چنا۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم کا خاندان اور آل عمران یعنی عمران کا خاندان شامل ہیں۔ یہ سب ایک ہی نسل سے تھے اور ایک دوسرے کی اولاد تھے جو ہدایت کی روشنی لے کر آئے۔ اور اسی آل عمران میں ہمیں ایک ایسی دعا ملتی ہے جو تاریخ میں امر ہو گئی۔ یہ عمران کی بیوی کی دعا ہے۔ وہ اپنے اس بچے کو جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، خالص اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، ان کے ایمان اور خلوص کا عالم کیا ہوگا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کو اس طرح اللہ کے حوالے کر دیا۔ پھر جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے ذرا بھی مایوسی کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ اس دور میں عبادت گاہ کی خدمت کے لیے بیٹوں کو ہی وقف کیا جاتا تھا۔
انہوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور پیدا ہوتے ہی اسے اور اس کی آنے والی نسل کو شیطان سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہمیں اس خاندان کی پاکیزگی اور تقوی کے بارے میں بہت کچھ بتا جاتا ہے۔ اور اللہ نے اس مخلص دعا کو قبول بھی کیا۔ حضرت مریم کی پرورش ایک معجزانہ انداز میں ہوئی۔ یہ حصہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب ایمان سچا ہونا تو اللہ کی مدد بھی ایسے طریقوں سے آتی ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی۔ وہ جب بھی حضرت مریم کی عبادت گاہ میں جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل اور کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم کا بہت سارا سا جواب ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر وہ وہی بات کہتی، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یاد ہے، یہ وہی جملہ ہے جو ہم نے آیت 27 میں بھی پڑھا تھا۔ تو وہ مرکزی خیال اب بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اب اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضرت زکریا کے دل میں بھی امید کی ایک شمع روشن ہو گئی۔ وہ خود بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھیں، لیکن اس لمحے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار، مجھے بھی اپنی قدرت سے ایک نیک اولاد عطا فرما۔ یہی تو ایمان کی خوبصورتی ہے کہ ایک معجزہ دوسرے کی امید بن جاتا ہے۔ اور دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگی۔ حضرت زکریا ابھی اپنی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے انہیں آواز دی اور انہیں یحییٰ نامی بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک سردار ہوں گے، گناہوں سے پاک ہوں گے، ایک نبی ہوں گے، اور اللہ کے ایک کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کی نشانی یہ بتائی گئی کہ حضرت زکریا 3 دن تک لوگوں سے اشاروں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر پائیں گے۔ اور اب ہم اس پوری کہانی کے عروج پر پہنچتے ہیں، وہ مقام جہاں اللہ کی تخلیق کی قدرت کا سب سے بڑا مظہر سامنے آنے والا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری۔ تو اب فرشتے سیدھا حضرت مریم کے پاس آتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے۔ اس کا نام ہوگا مسیح، عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح یعنی منتخب کیا ہوا، اور وہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں عزت والے ہوں گے اور اللہ کے بہت قریبی بندوں میں شمار ہوں۔ ظاہر ہے حضرت مریم حیران ہو کر پوچھتی ہیں کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور فرشتوں کا جواب ہمیں واپس اسی بنیادی نقطے پر لے آتا ہے جس سے یہ سارا بیان شروع ہوا تھا۔ اللہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسے ہماری طرح اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو صرف ارادہ ہی کافی ہے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا یہ کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ واضح نشانیاں اور معجزات لے کر آئے۔ وہ اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ وہ پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتے، اور یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ ساری طاقت انہیں اللہ کی طرف سے ہی دی گئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ کا مشن کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ وہ اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے آئے تھے۔ دوسرا، وہ بنی اسرائیل کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو حلال کرنے آئے تھے جو ان کی اپنی سختیوں کی وجہ سے ان پر حرام ہو گئی تھیں، اور ان کا پیغام بالکل صاف اور واضح تھا، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور آخر میں یہ آیات ہمیں ایک بہت گہری سوچ پر چھوڑ جاتی ہیں کہ اللہ کی وہی عظیم قدرت جو کائنات کے بڑے بڑے نظام چلا رہی ہے، وہی قدرت ایک بوڑھے جوڑے کی دعا سن کر انہیں اولاد بھی عطا کرتی ہے، اور ایک پاک دامن خاتون کے ہاں بغیر باپ کے بچہ بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں اس گہرے تعلق کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے جو اللہ کی مرضی اور ایک انسان کے سچے ایمان کے بیچ میں قائم ہے۔